الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دے دربار حالت دعا ہے اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم نال آیات مطلوعہ اور حدیث مبارکہ دا صحیح مفہوم اور مقصد بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تھانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت دا مقصد نبی اور رسول بن کے آمن دا مقصد اتباع اور اطاعت رسول ہے کہ وقت رسول دی اطاعت کی دی ونے، او دی اتباع کی دی ونے، او دا حکم منا ونے اور او دی شریعت دے مطابق زندگی گزاری ونے۔ اگر کسی خوش نصیب کو یہ چیز حاصل ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ دے بھیجے رسول دی شریعت دے مطابق گزارن دی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی نافرمانی تو بچان دی کوشش کی تھی، تو یقیناً ایسا بندہ دن قیامت دے اللہ دے دربار عالت سرخرو ہو سی، کامیاب ہو سی اور جنت دا وارث ہو سی۔ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے تے بہت بڑا احسان فرمایا کہ بغیر کسے منگے اور طلب کیتے دے محض اپنی رحمت اور فضل دے نال اپنا آخری پیغمبر، اپنا محبوب پیغمبر حضرت محمد یا نبی سن عطا فرمایا۔ قرآن مقدس جیسی کتاب عطا فرمائی اور مذہب اسلام عطا فرمایا۔ تری انعامات اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے انعامات ہیں، اور اگر انہاں طرح انعامات نال وفا ہو گئی تو یقیناً کامیابی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نال بھی بندہ وفا کرے، غداری نہ کرے، قرآن نال بھی وفا کرے کہ یعنی دے احکام دے عمل کرنے دی کوشش کرے، اس کو سمجھنے دی کوشش کرے، او دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے۔ تو دہاں چیزاں دا خلاصہ مذہب اسلام کہ قرآن نے جو کچھ بیان فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ نا اسلام ہے۔ پہلے انبیاء دی شریعتاں دے اندر جیڑا بندہ داخل ہوندا ہے اس ویلے او دا نام مسلمان ہوندا ہے اور مذہب دا نام اسلام ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو بعد ہن آپ دی شریعت دا نام مذہب اسلام بس، اور اسے کو منن والے دا نام مسلمان۔ پچھلے جمعے تے شاید میں عرض کیتا ہے کہ 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی اللہ نے دنیا تے مبعوث فرمائے اور اللہ دے بھیجے رسول اور نبی ہیں اور انہوں دی شریعت برحق آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے ہوندے ہیں وہ نبی اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، اور کوئی بندہ بھی اگر آکھے بے وہ بھی اللہ دے بھیجے رسول ہیں تے اللہ دی دیتی ہوئی شریعت آئی تے اللہ دیا نازل کیتیاں یا کتاباں ہیں، اساں تا انہاں تے زندگی گزرے دے پہ ہیں تے ہون حضرت محمد دے ہوندے ہیں اور قرآن دے ہوندے ہیں اللہ دی بھیجی ہوئی شریعت پہلی اور اللہ دا بھیجا پہلا نبی اپنا شریعت نہیں چلا کردا۔ چاہے جائے کہ
امتی حضرت محمد دا ہوئے تے اپنے رسم و رواج تے زور دے وے، کلمہ بھی نبی دا پڑھدا ہوئے، مسلمان بھی سڑیندا ہوئے، تے وقت دنیا دے بنے رواجاں کو آ کے میں تو دین علی گل تا نہیں، البتہ برادری علی گل ہو سی۔ اس تو میرا خیال ہے بڑی بے وفائی کہانی، اگر آکھو کہ اس تو بڑی غداری کو نہیں، تاں بھی ہے کہ نبی دا کلمہ پڑھ کے بے وفائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک بندہ عیسائی مسلمان ہو گیا، وہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو نبی پاک نے اس کو کاتب وحی مقرر کیتا، تو سورت بقرہ دی 28 سپارے اس نے لکھے اور پھر وہ مرتد ہو گیا۔ ٹیک نہ لا بھائی، اس نے وقت کا دیبا تھکا تا دنیا ہے بہتر تو سب زیادہ تھکے بہتے ہیں، جوان آدمی ایک ہاتھ دیبا خیر ہوئے۔ 28 سپارے اس لکھے سورت بقرہ دے اور پھر مرتد ہو گیا، یعنی دین اسلام تو پھر گیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ مار گیا، تو عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفن کیتا، تو راتی رکھا ہے تو سویرے گئے تو قبر تو باہر نکلا گیا۔ ہوں عیسائیاں آکھا بھائی محمد دے صحابہ دا کام ہے، کیونکہ اس کلمہ پڑھائی واتے سارے مذہب کے پیچھے والا ہے، انہوں نے مخالفت کی تھی اور یہ قبر پاٹ کے اس کو باہر کر سکتا، انہوں نے دوبارہ اس کو دفن کیتا، تو دوجی ڈیڑھ گئے تو بعد قبر تو باہر نکلا۔ انہوں نے بات یہ کہا کہ بھئی اے حضرت محمد دے صحابہ نے کام کیتا ہے، انہوں نے مزید جھکا ڈور کاٹ کے اس کو دفن کیتا تے چلے گئے، تریجی ڈیڑھ بعد باہر۔ تو انہوں نے آکھا بھی اساں تے انہوں نے 5 سال آن دینا، روز بھی باہر نکلا پیا ہوئے، لہذا اس نے کھیل کے جنگ آلے سے۔ اس واقعے تو سامنے ایک گل سمجھ آئی کہ اگر نبی پاک کی شریعت نال غداری ہو گئی، بے وفائی ہو گئی، تو یہ زمین اللہ دی، اللہ اس زمین کو آدھے اس بندے کو قبول نہ کر پائے گا، قبر ہی جھا نہیں لگتی۔ ہاں جی، اللہ کا عذاب ہے، اللہ مختلف شکل عذاب دے سکنا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب تو بڑی بے وفائی ہے اسے کہ اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس شریعت کو مان کے بتا اپنی مرضیاں کرنا، جلے شریعت کی گل آئے تاکہ جب ہر کوئی نہیں کرے دے ودا بہ بھی تو کرے دے ودا کہ نا وہ جنت گئے دا نہیں لگے، ایک شیطانی دھوکہ اور فریب شیطانی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو پیغمبر اور نبی دی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر اس واسطے آتا ہے کہ وہ آکھا بننا وندے، وہ اتباع کی وندے، وہ فرما برداری کی وندے، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، زراعت بھی ہے، معاملات بھی ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے خیال بس یہ کرنا ہے کہ سارے سونے نبی دی شریعت کا کیا حکم ہے، اگر سمجھ کے بندہ ان کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کا وعدہ کامیاب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جنتی جنت کا وارث ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت اپنی مرضی کرے تو پھر اللہ نعوذ باللہ اتنا لا علم نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ بندہ کہ میں جو کچھ بھی کرے دا رہا سا چونکہ کلمہ نبی دا پڑھی ودا
تو میں تو جنت ویسے ہی ویسے بس اگر یہ گلاں ہوندیاں تو اللہ فرق بیان نہ کرے دا اللہ فرمایا آفمن کان مومنا کمن کان فاسقا کیا فرما بردار مومن اور نافرمان کافر برابر ہو سکتے آفنجعل المسلمین کالمجرمین کیا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے عام سادہ جان کو پوچھو نمازی تے بے نمازی برابر ہے روزے رکھن والا تے نہ رکھن والا برابر ہے جنت ونجن والا تے جہنم ونجن والا برابر ہے اللہ فرمائے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جہنمی تے جنتی برابر نہیں ہو سکتے مومن تے کافر برابر نہیں ہو سکتے فرما بردار تے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے نیک تے بد برابر نہیں ہو سکتے حلال کھاون والا تے حرام کھاون والا برابر نہیں ہو سکتے پاک دامن تے بدکار انسان برابر نہیں ہو سکتے مشرک تے موحد برابر نہیں ہو سکتے اللہ مثالہ بیان کی جن قرآن مجید لیکن بندہ زید تو آکے میں کوئی دیویں بھی آکے ایسا تھا اپنی مرضی کرنی این تو نہیں ہو سکتا جی جب کلمہ سونے نبی دا پڑھا سے تو بس آنا حق بن دینا خودی شریعت کو سمجھو خود دین کو سمجھو اپنے معاشرے دے اندر اپنے معاملات دے اندر اپنی خوشی دے اندر اپنی غمی دے اندر ایسا اس کو گننا تاکہ پتہ لگے بے سنت مطابق کم ہو رہے ہیں مسلمانوں دی شادی کنجر کھڑے نچدے نے نبی دی سنت ہے مسلمانوں دی شادی دھیاں نچوے دے کھڑے غیر محرماں دے سامنے بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ گلیاں دے اندر نوجوان لڑکیاں کو لے کے پھر دے بدن بساں کھڑولی بھرن میں دے پہ تیل پاؤنا مسیح تے جو دے پہ ایک چور دے نال چترا ہے نافرمانی کر کے شریعت محمد دا مذاق اڑا کے مسیح دے بوئے تے ون کے آکھنا کہ ایسا انہیں کرے سو جی بندہ حیران ہوا تھا سن کے اللہ ہو غیر مسلم حیا کریں دیں ایک نونے ونجو ڈاکٹر طالق سلیم جڑا نون ہے کہ میرا شاگرد ہے تے جلوی کہ ڈاکٹری کرن 5 سالہ دا کورس ہے تو رمضان شریف بھی چاہیا تو انہیں کو پوچھے میں تھوڑا رمضان جو روٹی دا کھانے دا کی طریقہ کار ہے تو انہیں دسا ٹائم بھی دمی تو شام تک ایسا روزہ سی ایسا دمی لے کھا سو میں شامی کھا سو تو غیر مسلم یہودی ہو گئے انہوں نے پورا آرڈر جاری کر دیتا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے آئندہ واسطے رمضان شریف جو روٹی مسلمانوں کے طریقے دے مطابق والے صاحب سنائے ہوتے ہیں بھائی اتنے جنا کراڑ ہوتے ہیں کراڑ تے رمضان شریف دے روزے شروع ہوئے نا تو وہ گھرہ چاہتے ہیں بھی دین روٹی نہیں پکاونی مسلمان دا رمضان دا مہینہ شروع ہو ہم بھی مسلمان ہاں جی دین روٹی دین ہوٹل کھلے پہ دین چاہ پہ پی دی گلیاں سگٹاں پہ دیا الٹا روزے والے کو یاد ہے تو نہ پیسے نہ تین تا روزہ ہو سی جی ہاں تو سیانے آگے بھی آسن قبران دے بوزن خبران پتہ لگ ویسے انشاءاللہ دنیا آزادی ہے یار اللہ نے بندے کو کہ جا جو کچھ مرضی کر کفر کر شرک کر نافرمانی کر فرما برداری کر حکم مان نہ مان سچ بول جھوٹ بول حرام کھا حلال کھا دنیا جا کر آمنا ہی ہے میرے کو میرے پاس اِنَّا إِلَيْنَا حِسَابٌ يَابُهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللہ فرمائے میرے کو لاؤنے تھے حساب ہی میں گھنا نے بھی یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے
اللہ تعالیٰ نبی سونے دی سچی غلامی نصیب کرے۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو بندی نبی کو نہیں منے گا، نبی کو نہ مننا ایمان ہے یا کفر ہے؟ جی کفر، بات سے کافر ہے۔ اللہ وہ وقت نہ ہے، اللہ اس وقت تو بچائے کہ ایسا کہنو آپ بے نبی دی نہیں مننی تے ساری مننی، اور سارے واسے موت ہی ہے بھی کچھ نہیں۔ کملے ایسا تا صبح شام آدھے ہیں بے نبی دی سمجھو، نبی دی منو، نبی دا آنکھیں لگو، نبی دی شریعت کو سمجھو۔ جیڑا بندہ سمجھیں دا نہیں تے زید مریں دے وہ دا کوئی علاج نہیں۔ جیڑا بندہ سمجھن دی کوشش کریں دے اللہ اس نے ضرور سمجھا دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرمائے جیڑا میرا دین سمجھن دی کوشش کریں دے میں وہ سمجھا دینا ہوں، لیکن بندے کو زیدہ نہیں کرنے دے۔ اللہ نے خوشخبری بیان فرمائی۔ جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ساری ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات عمل کیتے نے نیک۔ اللہ جی پھر کیا ہے؟ اللہ فرمائے لہم اجر غیر ممنون، انہاں دے واسطے میں اجر تیار کر رکھے۔ دو کام کر، آمنو ہک وعاملوا الصالحات دو، بس دو کام ہے۔ ایمان بھی پکا کر گنن، عقیدہ اپنا ٹھیک بنا گنن، تو اس تو بعد عمل صالح کریں۔ عمل صالح واسطے نیک عمل واسطے علماء نے شرطاں لکھیاں نے۔ پہلی شرط ہے کہ جڑا عمل اساں کریں دے پے او دے واسطے اللہ دا یا او دے رسول دا حکم موجود ہوئے۔ اللہ فرمائے، نبی فرمائے یہ حکم پہ کام کرو۔ دوسری شرط ہے کہ وہ کام کرو اویں جویں نبی پاک کیتا ہے، اور تیسری شرط ہے کہ نیک عمل اس واسطے کرو جو اللہ سان تے راضی تھی ونے۔ بس یہ ترائے شرطاں پائیاں گئیاں نا ثواب مل سی۔ اللہ دا حکم نہیں، نبی دا حکم نہیں، عمل صالح نہیں بننا، نیک عمل نہیں بنتا۔ اللہ دا حکم بھی ہے، نبی دا حکم بھی ہے، لیکن بندہ ان نہیں پیا کریں دا جی میں نبی کیتا ہے، بات فی عمل صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قدمیاں سے نے نماز پڑھی ہے، جب وہ فارغ ہوئے آپ نے فرمایا صلی کا انکا لم تصلی، نماز بنا پڑھ گویا کہ نماز نہیں پڑھی۔ وہ شروع ہو گیا، آپ نے پھر فرمایا صلی کا انکا لم تصلی، نماز پڑھ گویا کہ کوئی نہیں پڑھی۔ وہ پھر شروع ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا صلی کا انکا لم تصلی، نماز پڑھ گویا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اور آدھے جی میں نے ڈا آن دیا من طریقہ آدھا ہے انہیں تو میں پڑھی، اس کو اچھا طریقہ میں نے نہیں آدھا، اس واسطے مہربانی فرماؤ ہوں تُسا سمجھاؤ میں کی میں نماز پڑھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نے سکھایا بین شروع کر، ان رکوع کر، ان قیام کر، ان سجدہ کر۔ جس ویلے اس نے نبی دے سکھاون تو بعد نماز پڑھی، ہون نبی نہیں فرمایا جو بلا پڑھ۔
اس واسطے ضروری کیونکہ اسا نبی نہ اسا اسنو نبی من ہے یہ تو مقصد میں نبی دی اسا نہ منو اپنی مناؤ تو اسا نبی ہوئے سو نعوذ باللہ سارا امتی ہویا تو این بندہ مسلمان نہیں رہا جب اسنو نبی مننا سے مننی بھی اسے دی پوزی طریقہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیغمبر دا جڑا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پوزی ٹھیک ہے نا جی ہاں اس واسطے دو گناہ ایسے ہیں جہدے نال بندے دی صاحب کا نیکیاں بھی ضائع ہوئے ہیں توبہ دی توفیق بھی نہیں ہوتی تے بندہ کرنا لئیو سمجھے تو میں ثواب کا کام کر کتنے گناہ دو گناہ ہر گناہ دی شکل ہی سامنے آسی لیکن وہ دو گناہ نیکی دی شکل ہی سامنے آسی کرن اللہ سمجھے تو میں نیکی کر رہا میں ثواب کا کام کر رہا تے ہو دا کہ گناہ تے گناہ بھی بڑا ایک شرک ایک بدعت ان شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے تے بدعت بارے نبی فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر دین گھڑی ہوئی شے گھڑک تو شے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو جہنم میں گھنوے سی آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ جیڑا بندہ میری شریعت ہے آپ کو کوئی کام نامہ گھڑے تھے میں نہیں کیتا فہو رد او مردود ہے دی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہوں شرک کرنا اللہ سمجھے تو میں چنگا کام کر رہا تو بدعت اللہ تمہیں ثواب دارین سمجھے تھا ثواب دارین جیتے وچ نبی فرمایا فہو ردن دی کوئی قیمت نہیں کوئی ثواب نہیں کرن اللہ سمجھا رہے ثواب دارین حاصل تو چنگے چنگے مولوی سے اعلان کرتے ثواب دارین حاصل کرنے بدعت ہوتے ہیں یار بدعت کیلی بلا ہے کہ جانور دنا ہے بے دی چار جنگا ہونی ہے نہیں پوچھا ہوتا دو سنگ ہونے دو کان ہونے بدعت ایک عمل دنا ہے شریعت حضرت محمد دی قداری دنا ہے کہ سنت رسول دے مقابلے آپ کو ثواب دا کام گھر کے لوگ ناکھنا یہ بھی ثواب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے بدعتی آدمی یہ سمجھے تھے نعوذ باللہ حضرت محمد خیانت کی تھی شریعت دا کام نہیں دسا میں پیچھوں آپ پورا کی تھے نبی پاک تا دین مکمل ہے اليوم اکملت لکم دینکم اللہ فرمائے سب تک پیغمبر دے زمانے اللہ نہیں فرمایا جو دین مکمل ہو گئے آمنہ دلال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلے آئے 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا 13 سال مکے دے اندر گزارے 8 سال آپ نے مدینہ پاک دے اندر جنگل گزارے 13 تے 8 21 2 سال بعد اندر گزارے 23 سال دی زندگی دے اندر اللہ نے جنہیں آخری ٹائمہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم ہن تھوڑا دین مکمل ہو گئے آدم دے زمانے مکمل نہیں ہویا نوح دے زمانے مکمل نہیں ہویا ابراہیم دے زمانے مکمل نہیں ہویا موسیٰ کلیم دے زمانے مکمل نہیں ہویا عیسیٰ روح اللہ دے زمانے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا تو گزر گئے دین مکمل نہیں ہویا آمنہ دلال حضرت محمد دلیا ہون اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم دین تھوڑا مکمل ہو گئے ہون جڑا دین دے وچ نوے مسئلے کھڑے دا تے آپ کو ثواب بڑھیں دا اس لوگوں نے سمجھیں دا جو اللہ جڑا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم نعوذ باللہ میں گل سمجھا دین مکمل نہیں ایک گل بھی رہ گئی
کون سمجھے جی؟ دیکھو سوچو فکر کرو جی. اللہ کا مکمل ہے، امتیاں دے مکمل. زبان نال نہیں آتا، عمل آتا. عمل کے کام کرو. کوئی آنکھے بھی نہیں تو سمنا دی نہیں مننی، اپنی مرضی کرو. جی ہاں. وضو دے وچ ککولی کتنی دفعہ کری جی؟ 5 دفعہ. ہاں 3 دفعہ. پڑھو کتاباں. علماء نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ سنت سمجھ کے ککولی کرنا ہے تو ہو گیا سنت. اگر کوئی 4تھی دفعہ کریں دے کہ 4تھی دفعہ سنت ہے تو یہ بدعت بن گئی. کام کتنا؟ پانی دا چلو پاؤنا موس. اگر بے وسو پا بیٹھے جو انہیں عادتاً پا بیٹھے ثواب نے سمجھا گناہ کون ہے. اگر یہ سمجھے دے جو 3 دفعہ نال سنت نہیں پوری تھی تسلہ پیا کریں دے اپنا 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ 6ویں دفعہ ڈڑا ہوں دے، اس بندے نے سنت خلاف کی تے اسے دنا بدعت ہے. جی ہاں. تو اسادہ کوئی چھیڑا ہے تو نہیں ہے کہ نبی کو نہ منو، دی شریعت کو نہ منو، دے دین تے نہ ڈرو. اسادہ منو، بس صرف فرق ہے کہ سمجھ کے منو. نہ نبی دا کروں تے مرضی اپنی کروں، یہ تو منو نہ ہویا نا کہ منن ہے نا. اتباع رسولی دا نام نہیں ہے. اتباع رسولی دا نام ہے کہ نبی دا جیڑا حکم سمجھ آوے سر جھکا دو. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، مدینے دے لوگ صحابہ انصار دھڑا دھڑ آ رہے ہیں سونے نبی دی زیارت کرنے واسطے، اپنے دل ایمان کو اکھیں کو ٹھنڈا کریں. اسی دوران ایک انصاری صحابی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ گئے تھے، نبی پاک کو آ کے چمبڑ گئے. صحابی رسول ہے انتظار چھن بھی نبی پاک کرنا مدینے پاک آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چمبڑ گیا، تھپا مارا ہے جی. بار بار نبی پاک دے ہتھا مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. نبی دا نام چومنا ثواب ہے. نبی دے ہاتھ چومنے کوئی شرک نہیں، ایسا شرک نام نہیں آگا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ بندے بندے دے ہاتھ چومتے شرک نہیں ہے. پیر دے استاد دے صحابہ نے نبی پاک دے ہاتھ چومے، بوسہ دیتا نبی پاک دے ہاتھا مبارکہ کو اور عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا حکم کرو میں منن واسطے تیار ہوں. یہ اتو تو نہیں آتا یہ اساں عاشق ہاں کہ دعویٰ کیتا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. سویرے بن کے نائی کو داڑھی تے اسرا پھرا جی. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. راتی بن کے برائے بھاگ کا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. لوگوں نے اس طرح جاڑ دی. کیا ہے تماشا ہے. سچا عاشق دلو آدھا پہ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو میں پورا کرنے واسطے تیار ہوں. اللہ دے پاک پیغمبر نے جب ڈٹھا جو بندہ ڈاڑا دلو آدھا پہ تے سچو مجھو تیار کھڑے ہونے دا تھوڑا دیا میں امتحان گھنا دے گا پکے کے کچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا حکم من نہیں تو میرا حکم ہے جا اپنے والد کو قتل کر دے. سوکھا حکم ہے کہ اوکھا جی.
اگر میں نال تعلق رکھنا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے سچو مچو میرا غلام بننا چاہنا ہے فرما بردار بننا چاہنا ہے جا اپنے والد کو قتل کر دے اور اے صحابی رسول ہے اے سچو مچو دا فرما بردار ہے سچو مچو دا عاشق ہے اے تیار ہو گیا کہ میں جا کے اپنے والد کو قتل کر دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا طلحہ صبر کر میں صرف تیرا امتحان پیا گھننا والد کو قتل نہیں کرنا اللہ نے میں نے حکم نہیں دیتا جو قتل رحمی کرا رشتہ داروں دے نال تعلق جوڑ کے رکھنا ہے قتل دل کی نہیں کرنی جی ہاں لیکن امتحان ہے تھوڑا دے اللہ دے نبی فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون الی احب من والدہ و ولدہ والناس اجمعین بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ دل دے اندر میں محمد دی محبت پیو نالوں بیٹا نالوں ساری کائنات انسان نالوں زیادہ نہ ہوئے تا مومن بندہ ہونے ازمائش پہ ہوندی ہے میں ایک پاسے نبی پاک ایک پاسے والد ہے اللہ دے نبی نے امتحان واسطے فرمایا جا کے والد کو قتل کر دے اے ہن صحابی نبی دی محبت اپنے والد کو قتل کرنے واسطے تیار ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ صبر کر میں اس واسطے نہ آیا قتل نہیں کرنا تیرا بس امتحان ہے تو سچا محب ہے سچا عاشق ہے سچا غلام ہے اس واسطے بس رک جا یہ ہے بھی ضروری نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا اے صحابی نے وعدہ کی تے نبی پاک نے منع فرمائے اتفاق ایسا ہے جو صحابی دے دہاڑے تھوڑے ان موت قریب آ گئی انسان ہے کل نفس ذائقۃ الموت نیکاں بھی چلا ونجنا گناہگاراں بھی چلا ونجنا بادشاہ بھی چلا ونجنا رعایت بھی چلا ونجنا امیراں دے بھی موت آندی ہے غریباں دے بھی موت آندی موت ہو جو صحیح حتیٰ کہ نبی دے بھی موت آندی امتی دے بھی پیر دے بھی موت آندی مرید دے بھی استاد دے بھی موت آندی شاگرد دے بھی موت آندی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن واسطے گئے عیادت ہی سنوا دیں عیادت بیمار پرسی کرنا کہتے گھر وال کے پوچھنا ہے لیکن حضرت طلحہ دی حالت بڑی نازک ہے نبی پاک سمجھ گئے جو بندہ بچدا نہیں بندہ اس واسطے اللہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ جڑا اپنا حکم چلاونا چاہتے ہیں ڈاڈا ٹھیک کراندہ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں سمجھ آئی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ جڑا حکم کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو گراندہ ہوتے کوئی رکاوٹ نبی پاک اتے کھڑیاں صحابی بیمار ہے لیکن موت کو ڈک نبی پاک دا دوترا بیمار ہے بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ ابا جی تشریف لاؤ تھوڑا لگتے جگر نواسا سخت
تنگ حالات دے اندر ہے. نبی پاک فرمایا بیٹی میں تیرے گھر ہوا یا اپنے گھر ہوا اللہ دی آئی تقدیر کو میں بلا. اس نے دوبارہ پیغام بھیجا دیے والد ہے. پھر والد بھی رحمت للعالمین. نبی پاک تشریف لے گئے, ڈوترے کو جایا, جھولی چھپایا. جلے جھولی چھپایا روح نکل گئی. موت حیات مالک ہوں, موت حیات مالک ہوں, آنکھوں موت حیات مالک ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے فرضاں دی نماز پڑھ دیا, ایک وظیفہ پڑھ دیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ دے نبی کلمہ پڑھ رہے ہیں جی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَهُ الْمُلْكُ بادشاہی بھی اسے دی, وَلَهُ الْحَمْدُ حمدہ بھی اسے دیا, يُحْيِي وَيُمِيتُ موت حیات بھی مالک. سانو یہ سمجھایا بندہ ہے جی کسے بنا کے تاکہ لوگوں دے ذہن نہیں چاہ جائے. کڑن تو کسے کوڑ مار مار کے عوام دا ذہن خراب کیتا, ایمان خراب کیتا. یہ دیکھو نبی پاک دا اپنا بیٹا حضرت قاسم, حضرت ابراہیم 17 مہینہ دا نبی پاک دی جھولی فوت ہو گئے. اللہ فرمائے جا آجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب موت کا ٹائم آوندے ایک سیکنڈ کی اگا پیچھا. آپ نے ڈٹھا جو حضرت اللہ آخری مراحل جان. نبی پاک فرمایا میں جادا پیاں گھر, میں نو لگتا ہی میں جو بچدا نہیں, موت دی قریب آ چکی ہے. اگر فوت ہو ونجے راتی تا میں نو اطلاع کرائے. عالم الغیب کون ہے جی. مدینہ پاک کی مسجد نبی دے اندر ایک عورت بہاری رہی, خادمہ مسجد دی, وہ فوت ہو گئی, رات دے ٹائم فوت ہو گئی. صحابہ نے راتوں رات دا نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا. ایک دن 2 دن اور نہیں آئی. نبی پاک پوچھ رہے ہیں صحابہ کو او کدے گئی جیڑی مسجد دی صفائی کریں بہاری دینے آئی. صحابہ نے دسا جو تا پرسوں دی فوت ہو گئی. پرسوں دی یہ صحابی عورت ہے, مسجد نبی دی خاتمہ ہے جی. ہاں یہ جڑا دسی کرے نا بھی نبی پاک قبر ہی جاندے ہیں ہر ویلے. ہن ایدی قبر ہی نبی پاک گئے کہ کون؟ یہ جو مدینے فوت ہے اللہ دے بندے تے مسجد نبی دی خاتمہ آئی تے فوت ہو گئی تے صحابہ نے راتی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتی. تے نبی پاک جی 3 دی ڈر پوچھتے پہنو کدے گئی عورت؟ انہاں کو ہوتا جی آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا, میں محمد کو بھی گن ونجو دے قبر دے. مسجد نبی جو نکلو نا تنال ہی کا گلی اگو جنت البقیع قبرستان کو میلہ دا سفر کہہ دی. بہت بڑا قبرستان ہے, اللہ تعالیٰ سارا کو گن ونجے کو. آمین تدور اللہ کو کچھ نہیں تھی دا بنانا, کرونا نہیں تھی دا, لیکن کہیں کا تراؤ خواہش ہو جائے نا. وہ تو پیسے کو زیادہ تھی. اکا واسین ویچ گلی ہے جنت البقیع دا قبرستان شروع ہو گیا, اچھے اور دفن آئی. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا,
ہوں مسجد کی گل یہ ہے مسجد نبی نہیں اصل لمے تے منہ کر کے اتنے نماز پڑھتے کان کعبہ لمو ہے مسجد نبی کا سین جہاں اس پاس پرلے پاس تے ایویں لمبی ہے یعنی اتنے جڑا بڑا گیٹ ہے نا وہ اس پاسوں روضہ رسول ہے سامنے اتنے گنبد بنا ہے اتھاں ہی نبی پاک کا گھر ہے اتھاں نکلو تو سیدھا کو جنت البقیع کا دروازہ ہے آپ نے فرمایا دلونی علی قبر ہاں بخاری شریف کہ میں نے دی قبر دیکھیں منو میں نے دسو دی قبر کتھے ہے یہ کلیں سمجھیا کرو اور خوض کی تک نبی پاک نے فرمایا اگر فوت ہو مجھے طلحہ دا میں کوئی اطلاع کرائے حضرت طلحہ بھی جیندہ ہے اس لئے تو سنتا پیا نا نبی پاک فرما رہے ہیں میں نے اطلاع کرائے کہ حالت نازک ہوندے گی جی میں شام ہوندے گی حالت نازک ہوندے گی کہ حضرت طلحہ فوت ہو گئے فوت ہونے تو پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت فرمائی بھئی گل سنو جتنے ساڑا گھارے نا تو نبی پاک دا گھارے بھی 3 میل دا فاصلہ ہے کتنا جتنے سادہ گھارے نا تو جتنے نبی پاک دا گھارے بھی 3 میل دا فاصلہ ہے تے درمیان دے اندر یہودیاں دے گھر ہے تے یہودی ہر ویلے سوچے دیں بے اس پیغمبر کو کیویں تکلیف دیواں تے ٹائم رات دا تے تسین کرائے بے نبی پاک کو تکلیف نہیں دیونی اگر میں فوت راتی تھی ونا میرا جنازہ آپ پڑھ کے دفن کر دیں اس عشق دی کیا بات ہے کیڑا بندہ جڑا آدھا میرا جنازہ نبی نہ پڑھے ہر بندے دی خواہش ہوندی کہ زیادہ جنازہ کو نیک آدمی پڑھے کہ نہیں میرے کو نہیں پڑھا تھے چونکہ میں اس شہر میں نیک آدمی نہ ہوں اور بڑی بیماری کو کول نہ دی کھڑی ہے اس کو جنازہ پڑھے تو یہ کول کون پڑھتی ہیں ورنہ دل بڑا آدھا ہے بہار جنازے شریک تھی وہاں چلو پڑھاوانا دے میں نہ پڑھ لگے نوں خیر سارا قصہ چھوڑو ہے جی ہم تو گناہگار آدمی ہیں یار لوگوں نے دل آدھے پہ سارا جنازہ کون پڑھے کوئی پیر کوئی نیک آدمی کوئی بزرگ آدمی بڑی فضیلت ہے یار ہونا چاہیے لیکن ہوتا ایک قسمت نہ ضروری نہیں ہے جی ہوتا قسمت نہ بعض بندے ہوتے ہیں کہ اتلے دعا کرتے ہیں تو میت بخشش ہو جاتی ہے بعض بندے فوت ہوتے ہیں نا تو اتلے بندے جنازہ پڑھتے ہیں تو اُدھی تو گدائی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اُدھے جنازے شریک تھی وہاں جنازے پڑھنے والا دی بخشش ہو جاتی این سعادت بجور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ یہ ہر کوئی نہیں ہوتا کوئی دنیا دے وقت بلی اللہ دا پیارا فوت تھی وجے وہاں تجھے جنازے کو لوگ شریک ہو گئے ہو سکتا ہے سارے بخش ہو ان ہوتا ہے ہاں جی ہاں یہ صحابی رسول ہے یار نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اطلاع کرا میں راتی دا نانا آپ نے فرمایا ساکوں دیر کران دی اجازت نہیں بندہ فوت ہو گئے تو دیر کرنے دی اجازت جتنا جلدی ہو سکے قبرستان پہنچو غسل دے کے جنازہ پڑھ کے آپ نے 3 کامات فرمایا جلدی کرو کتنا نماز کا ٹائم ہو گیا جلدی کرو پڑھو بندہ فوت ہو گیا جلدی کرو بچی جوان ہو گئی جلدی کرو شادی کر دو اگر نماز کا ٹائم ہو گیا نہیں پڑھی تو رہ گئی قضا ہو گئی ایمان بدبودار ہونے کا خطرہ ہے اس بندے کو تو بندہ نہیں سمجھا سکتا جیسے جی سجدے نہ کیتا ہوئے
اس نے شرم کرنی چاہیے کہ کلمہ حضرت محمد کا پڑھنا تے حضرت محمد کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا اے بیٹھے فجر گئی، پیشی گئی، خفتہ گئی، دیگر گئی، ساری زندگی دیا نمازاں خیال ہی کدا نہیں آیا کہ میں بھی کدے نماز پڑھا مسجد پڑھ پوا۔ مثالاں مشہور ہو گئے، مثالاں جی کہ جٹ کے اپنی بکری بناونا مسجد چوں تے مول صاحب بھی حیرانگی نال ڈٹھے پے اگے تک نہ نہیں آیا، آج کدے پہلی مسجد چ آ رہا اسی اگو آکھیا مول صاحب ناراض نہ تھی، میری تو بکری آئی ہے تو میں اگے کداں آیا۔ یہ مثالاں بن گئی ہیں جی ہاں۔ کہیں کوئی کا پوچھے پتر دا حال سنا اگے باقی تو سارے ٹھیک ہیں، ایک پھٹوڑ ہو گئے، باقی سارے ٹھیک ہیں، ایک پھٹوڑ ہو گئے۔ اس کی حالت کیسی ہے کہ وہ کیویں اگے وہ مسیتڑ بن گئے۔ حضرت محمد کا کلمہ پڑھنے والا پتر نمازی کو پھٹوڑا دا پہ اللہ نبیوں کو فرمایا کہ میں صلاۃ علیہ ذکری ہو میرے نبیوں میری نماز بڑی کرو میری ذات واسطے۔ تو سونے محمد فرمایا قرۃ عینی فی صلاۃ، میں محمد دی اکھی ٹھردیاں تو نماز نہ نبی دی اکھی دی ٹھنڈک تے بعض دیوانوں تے بھی لکھا کھڑا ہے نماز جنت کی زور نہ لگ، نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی کنجی نہ ہوئے تو چندرا کیویں لاسی۔ اے دیوانوں تے یار بازاراں تے بنجو گلیاں تے لکھوں تو چاہ کے منع ہو گئی ہے نا، اگر لوگ لکھ کھڑے نا نماز جنت کی کنجی ہے، جب کنجی نہ ہوئی تو جنت دروازہ کیویں لاسی۔ تو آپ نے فرمایا ترائے کماں جلدی کی کرو، نماز کا ٹائم ہو بنے جلدی پڑھو، بندہ فوت ہو گیا جلدی کرو، کہیں مجبوری نہیں تھا ہاں جی تے بچی جوان ہو گئی تو مجبوری کرنے تو جلدی شادی کر دیں۔ اگر نماز رہ گئی ایمان بدبودار ہونے کا خطرہ ہے جی ہاں ٹھیک ہے، اگر دیر ہو گئی تو بندے دی لاش تے بدبودار ہونے کا خطرہ ہے، بچی جوان ہو گئی تو عزت بدبودار ہونے کا خطرہ ہے۔ رحمت عالم کا ہر فرمان سونے دے پانی نہ لکھا دے قابل ہو۔ آپ نے فرمایا اگر طلاق فوت ہو جائے تو میں نے اطلاع کرائے۔ حضرت طلاق سے فرمایا سارے ساتھیوں گل سنو، سونا نبی فرما گیا جو میں نے اطلاع کرائے ہیں میں تھوڑا وصیت کرتا جو نبی پاک کو نہیں دسنا جی وہ اللہ تو دسا سکتا ہے، اللہ سے تو پتہ لگتا ہے نہ دسے نا کیوں اگے اس واسطے جو ساڑھے تجھے گھر دے درمیان 3 میلاں دا فاصلہ ہے، درمیان اندر یہودی رہندے وہ ہر ویلے نبی پاک دی دشمنی تے تکلیف دے بارے سوچے دے رہندے مت تک نہیں میرے سونے محمد کو تکلیف پہنچاویں، میری غیرت مانی برداشت نہیں کرے دی۔ ہن حضرت اللہ فوت ہو گئے، صحابہ نہیں دسا نبی پاک، اس بھی گھنٹی نہیں کھڑکائی، اس بھی نہیں دسا بھی تیرا جار بہت ہو گیا۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے گردگا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ محمد اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خدا وحی کر کے نہ بلوائے۔ رات گزر گئی، سویرے اطلاع پہنچی بھی حضرت طلحہ رات فوت ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں ٹرے، اس قبیلے پہنچے، جلے انہوں نے گھر پہنچے باقی انصار صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک تشریف لائن چلا تھا، نبی پاک آ بیٹھن چلو بھائی نبی پاک آ بیٹھن، وہ تو صحابہ دے میں جمع غفیر ہو گیا، کافی سارے بندے اکٹھے ہو گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو حضرت علی دی قبر تے. نبی پاک جا رہے ہیں نال سارے صحابہ. آپ نے صحابہ کو کھلارا لین دے اندر آپ نے حضرت علی دی قبر تے دعا منگی. جی دفن تو بعد دعا منگنا جائز ہے. دفن کر کے دعا منگنا جائز. تے جنازے تو بعد وہ تھان کو نہیں آندی تو سفراڑ کریں تو میت نہ. لیکن ہاں کو ویچالیاں نہیں آندیاں اللہ نال دھوکھا نبی نال دھوکھا میت نال دھوکھا. کیوں بھائی جڑا بندہ دا میں کو جنازے دیاں دعائیں نہیں آندیاں مال صاحب میں کیا کراں تے نیت کیا کیسے سنا واسطے سنا آندی درود واسطے تے درود آندا تے دعائیں واسطے جین دیتے ہیں. ہاں تے دعائیں آندیاں سنا بھی نہیں آندی درود بھی نہیں آندا. سنی بیٹھے یار استاد جی ذرا زور نہ نیت کرے سب بھی سنی بدی تو سے لفظ کنا نہیں سنی. نیت ساری زبان ہی جے عربی جے یہ نیت ہی زبان رکھنا ضروری نہیں. یہ دلی چرادہ کرو سا نماز جنازہ پڑھ دے میں اللہ اکبر. لیکن ایک تسلی واسطے نیت کی تھی مدعا کرینا چاہ تبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے درود واسطے دعائیں واسطے اے تسلہ ہو رہے. پہلے سال میں آیا نا سن 1986 تو ملک امیر احمد اللہ وڈا عمران اس میں دوجی پڑھتا ہے تو میں اس میں نیت عربی علی یاد کروا دیتی. سن تو آن دیو سی نا نویت ان ودی للہ تعالی ربا تکبیرات صلاة الجنازہ الثناء للہ تعالی والصلاة للرسول والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. اللہ جنت دے وچ اج غلام کو انہاں دے والد کو وہ دیگر دی جماعت آیا تے میں عمران کو سدا مکھوریا ڈاڈے کو جنازے دی نیت سنا. وہ کتھے سنیاں پہلے گلاں تو پرانیاں پکائی ودیاں ہیں جنے سنی نہ تے سنائی تے پڑھی نویت ان ودی للہ تعالی رب تکبیرات صلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء. یہ کیڑی نیت ہے ہو میں کہ یہ عربی والی نیت ہے ساری والی زبان والی نہیں. وہ دعا تے پڑھیں دے تے صدق تھی ہیں قربانہ پڑھیں دے تے ہاں نہ نیت آندی نہ سنا آندی نہ درود آندا. میں مسجد وچ بیٹھا میرے سامنے قرآن کھلایا 50 سال تو 60 سال دی عمر دا بندہ میرے نال کھڑا اس سنا دی جہاں بھی کل واللہ پڑھے اس درود دی جہاں بھی کل واللہ پڑھے اس دعا دی جہاں بھی سبحانک اللہ پڑھنا ہے اسا کہ کل واللہ ود اللہ سبحان اللہ جلیل ولم جلال ولم کل کو فناد. ابو درود پڑھنا ہے دوجی تکبیر تو بعد اسا کہ کل واللہ ود اللہ سبحان اللہ جلیل ولم جلال ولم کل. ابو تریجی تکبیر تو بعد دعا پڑھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اوسا کہ کل واللہ ود اللہ سبحان اللہ. جیڑا بندہ 60 سال دی عمر تک جنازے دیاں دعائیں یاد نہیں کر سکا پچھلی کیویں کر بیٹھا تے پچھلی ملو ہے کہاں. غداری سارے کو نہیں تھی دی. اگر سیانے ہو عقل وچ بیٹھو مسجد وچ بیٹھو لیٹرین وچ بندہ جلے بڑھدا کتنے بندے نال ہوندے 150 تو ہوندے ہاں تو جنازہ جلے پڑھی دا اس میں کتنے بندے نال ہوندے. لیٹرین دی دعا حدیث دی کتاب وچ موجود ہے وڑن دی بھی نکلن دی بھی. جنازے تے جتھے ہزاراں صحابہ ہوندے وہ صحابہ کو بھول گئی کہ حدیث دی کتاب وچ کوئی.
اگر جی الحام شریف تے کول 3 دفعہ پڑھو تو کے تھیندا، ایک کے تھیندا دا نتیجہ قیامت والے نکل سی انشاءاللہ. یا تم جیتو گے یا ہم جیتیں گے انشاءاللہ. چلے حدیث لکھی ہے نا، من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس محمد نال وفا نہیں کی تھی میرا اس نال کوئی تعلق نہیں ہے. من اعرض عن سنتی فلیس منی، جیڑا میرے محمد پر منہ پھیر گیا میرا اس نال. جھگڑا یہ نہیں ہے، اگر کسی نے آندی ہے تو سان سمجھائے، حوالہ دے کتاب دا اسا منگ سو انشاءاللہ، میں منگ سو. کیوں قوم لڑائی جھگڑے پا دیتا؟ جیڑا دعا نبی پاک میت دی مغفرت واسطے منگیو جنازہ ہے، ایو جنازہ میت دی مغفرت واسطے دعا ہے. صورت نماز اصل دعا ہے. بس یہ پڑھنی اللہم اغفر لحینا و میتنا. اکھے اے تھی تو مت رلے آلی ہوئی نا، ہن مولی کو سمجھا رہے اللہم اغفر لحینا، جیندہ کو بخشے، و میتنا، مویاں کو بخشے، ذاکرنا، مردہ کو بخشے، ہون سانا. اے تا ونڈی گئی ہے نا، او تا حصہ تا کونا بچہ نا. ہاں اے تھے گئے رہ لگڑا، ہاں جی ہون بکھری کر کے خالص اسا سے منگا. یہ خلوص جڑا تین سمجھ آئے نا صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، یہ ائمہ اربعہ کو سمجھ نہیں آیا، امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آیا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو سمجھ نہیں آیا. 13 صدیاں بعد جناب انہوں نے سمجھ آیا. میں پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ سب سے بڑا خیر خواہ حضرت محمد ہے امت کا، ہے کہ نہیں جی؟ اگر کہنو سمجھ نہیں آئی تو میرے اتبال کو سن کے جاؤ. میں نہیں، میرا ابا نہیں، میرے مولوی نہیں، میرے پیر نہیں. سب سے بڑا خیر خواہ اپنی امت کا وہ نبی ہوتا ہے، اور حضرت محمد رحمت للعالمین ہیں. صرف انسانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، حیوانوں کے بھی خیر خواہ ہے. جانور ذبح کریں دے ہو جی؟ شریعت آکھے مٹھی چھری نال ذبح نہیں کرنا، چھری نال کرنا، لیکن کیوں مٹھی چھری نال جانور کو تکلیف تھی دیئے؟ حضرت محمد دی شریعت آدھی تکلیف نہیں دیونی. نہیں سمجھے؟ سارے سعادت مولانا صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے نبی سارے امام دی حفاظت نہیں کی تھی، سارے جان دی حفاظت بھی انتظام فرمائے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ خود پیشاب نہ کیتا کرو. یہ کیا فرمائے؟ نبی فرمائے. کیوں فرمائے؟ یہ تو تھوڑا پتہ ہے کہ خود پانی گاتا یا چوہا نکل سی یا سانپ نکل سی یا کئی بلانتا وچوں. نبی پاک 1500 سال پہلے فرما کے میرا امتی دھیان کریں، خود پیشاب نہ کریں ورنہ کوئی تکلیف دے چاہیے ہے نا. ڈنگ تک تے کو میرے جی تکلیف میں نو تھی سی کہ میرا امتی اور کھاؤ گیا. سبحان اللہ. یار واقعات بندہ سن کے حیران ہوتا خدا دی قسم کہ نبی پاک نے کیسے امت واسطے ہیں جی عمل سکھایا تاکہ انہاں دی خیر ہی خیر ہوئے. ہاں خیر ہی خیر. شاید پچھلے جمعہ سے میں کچھ عرض کیتا ہے کہ انہوں یاد ہو سی. نبی پاک آب زمزم پیندے نا، آب زمزم تو جیڑا بچتا ہے وہ صحابہ کرام چا پیندے. وقت کئی مانڈ گندے ہیں کچھ تو پی کچھ میں پیواں. تو ہیک دیالے نبی پاک فرمایا بھی کہہ نہیں پیونا. آج پابندی کہہ نہیں پیونا. کیوں بھائی؟ کہ آج یہ بچہ ہے پانی مان کے زمزم دے کھو چھٹو.
تاکہ قیامت تک میری امت آندی رہے تو میں محمد دا جھوٹا وہی پیندے رہا. پتہ نہیں کتنی لمبی سوچ ہے یار، کتنی لمبی سوچ ہے. تساں اندازہ لاؤ کہ جڑے صحابہ سامنے موجود ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں نال وصول کر کے پی رہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آج دا پانی سارا زمزم دے کھوہ چھڈو جا، سارا وہ میرا بچایا پانی ویسی قیامت تک ادھا سر باقی. کتنی لمبی سوچ ہے. اس واسطے میں آتا سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا وہ حضرت محمد ہے. ساری غلطیاں اپنی جھاڑ دیں، بد عملی اپنی جھاڑ دیں، کمزوری اپنی جھاڑ دیں، لیکن شریعت حضرت محمد کی ساری خیر ہی خیر. تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان گھنائے تے عمل کیتے نیک. ایک ایمان دی بڑی سخت ضرورت ہے اور دوسرا نام عمل، چھڑے عمل نہ، عاملوا الصالحات نیک عمل دی ضرورت ہے. فرمایا لہم اجر غیر ممنون، انہاں نوں جڑا اجر ملنا نہ تے بننے ہی کوئی نہیں. اللہ سانو سارا کو نبی سونے دی سچی شریعت سمجھنے دی توفیق عطا. وہ دین جڑا حضرت محمد نے پیش کیتا ہے وہ سانو اللہ سمجھا دے، ادھر تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے اور اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے.